الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ انسان کو اپنے ماتحت کے حوالے سے نرمی کا، اس کے حقوق کے خیال کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو اپنے ماتحت کے حقوق کا خیال نہیں کرتا اس کے لیے بہت ہی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کے خلاف مدعی ہوں گا، ان کے مد مقابل ہوں گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے نام کے اوپر کسی کے ساتھ عہد کرتا ہے، یعنی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں یہ چیز تمہیں ضرور دے دوں گا، یہ تمہارا حق ہے، میں تمہیں واپس کروں گا۔ تو اس نے عہد کیا، اللہ کا نام کی قسم اٹھا کے پھر اس کو توڑ دیا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو کسی آزاد انسان کو غلام بنا کے بیچ دیتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس نے کسی کو مزدوری پہ بلایا، پھر اس سے مزدور سے کام کروایا اور پھر اس کی مزدوری نہ دی۔ تو یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے خلاف مدعی اللہ ہے۔ اب وہاں پہ یہ لوگ کیسے بچیں گے؟ اللہ کی ذات کو کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو اپنے عہد کو توڑنے والے لوگ ہیں، کسی سے قرضہ لیا اور اس کو کہا جی قسمیں اڑا کے کہ بھائی میں آپ کو فلاں ٹائم پہ واپس کر دوں گا، یہ کروں گا، لیکن اس ٹائم پہ واپس نہیں کیا، کتنی بڑی اس نے یعنی وعدہ خلافی کی ہے۔ ایسے اور بھی سارے وعدے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ کسی آزاد انسان کو بیچنا، ابھی پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ غلام ہوا کرتے تھے، اب ویسا ہے نہیں، لیکن ابھی بھی ظلم تو بہرحال اس طرح سے کیا جا رہا ہے لوگوں کے اوپر جیسے کہ یہ لوگ ہمارے غلام ہیں۔ یعنی عوام جیسے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ماتحتوں کو غلام سمجھا ہوا ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایک تو مزدور کی مزدوری نہ دینا بہت بڑا جرم ہے، پھر مزدور کی مزدوری پوری بھی دینی چاہیے۔ اب جیسے لوگ گلی محلوں میں کسی کو اپنی گلی محلے کا خیال کرنے کے لیے سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ اس کو رکھا ہوا ہے کہ بھائی یہاں پہ تم نے کھڑا ہونا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اور اس کو مزدوری کتنی دے رہے ہیں اور پھر اس کی مزدوری کتنے ٹائم پہ دیتے ہیں، یہ بھی سوچنے کی چیز ہے۔ تو مزدور کے حقوق ہیں، شریعت نے اس کو بتایا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے بعض کو مالدار بنا دیا، بعض کو غریب بنایا، کوئی اپنی محنت سے، اپنے علم کے ذریعے سے وہ پیسہ نہیں کما سکتا ہے۔ رزق اللہ کی ذات نے ہر بندے کی قسمت میں لکھا، یرزق من یشاء، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہے اللہ بڑھا دے، جس کے رزق کو چاہے بند کر دے۔ یہ امتحان ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ ان کے لیے امتحان ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے لیے الگ امتحان ہے۔ مزدور مزدوری کرنے گیا اور اس کے ساتھ بھئی 8 گھنٹے کا ٹائم ہے اور یہ کام تم نے ایسے ایسے کرنا ہے۔ اگر مزدور اپنی مزدوری میں ڈنڈی مارتا ہے، کام پورے سے نہیں کرتا، اور پھر مزدوری وہاں سے پوری لیتا ہے، تو یہ بھی مجرم ہے۔ اور اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے کہ جس نے اس کو کام پہ رکھا تھا، اس سے کام کروایا، کام اس نے پورا کیا ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک کام کیا ہے، لیکن وہ اس کو مزدوری دیتا نہیں، ٹال مٹول کرتا ہے، تو وہ بھی مجرم ہے۔ ایسے بس اوقات کمپنی والے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ادارے والے، وہ ایک بندے سے کام کروا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کی سیلری جو ہے کچھ اپنے پاس دبا کے رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو قابو کر کے رکھنا ہے، تم بھاگ نہ جاؤ اگلے مہینے ہماری کمپنی چھوڑ کر یا ہمارا ادارہ چھوڑ کر۔ تو ان کے پیسے کو دبا کے رکھنا یہ بھی جرم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے حوالے کر دو۔ تو شریعت نے تو مزدور کا اتنا خیال ہے، بھئی وہ بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، یعنی وہ ایک دن کی مزدوری کرتا ہے، اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے اس نے، اور اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مزدور کی مزدوری نہیں دیتا تو مزدور کی طرف سے قیامت کے دن میں خود وکیل ہوں گا۔ تو جہاں اللہ کے نبی وکیل ہیں تو وہاں پہ کون کیس کو جیت سکتا ہے اور کون کیا جواب دے سکتا ہے؟ اور جہاں اللہ خود مدعی ہے تو اللہ کے سامنے کون آ کر اپنی صفائیاں پیش کر سکتا ہے؟ جو اللہ ہر وقت انہ علیم بذات الصدور سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے،
ایک ایک چیز سے وہ واقف ہے، وہ تو دلوں کے راز سے واقف ہے، انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، دل میں کیا گھسا ہوا ہے، اس کے سب چیزوں کو اللہ جو دیکھنے والا اللہ ہے، اس کے سامنے یہ لوگ کیا جا کر جواب دیں گے؟ اور آج کل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ 1 مئی جو ہے، یہاں پہ لوگ اس کو لیبر ڈے کے طور پہ جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی ایک جگہ ہے جہاں پہ شکاگو میں ان لوگوں نے یعنی مزدوروں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور پھر پورے دنیا میں ان کے اس 1 مئی کو ایک لیبر ڈے منایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی، آج تو کوئی کرے تو اس کی آواز کو الٹا دبایا جاتا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے پاکستان میں بھی حال حوال ایسے چل رہا ہے کہ جو غریب آدمی ہے، جس نے اتنی محنت کی ہے، اور محنت کے بعد اس نے گندم کے اوپر یعنی اس کی گندم اس نے اپنی فصل اس کی تیار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے آسانی کی ہے، اور پھر اوپر سے حکومت نے اس کے اوپر ایک عذاب نازل کیا ہوا ہے، اور اس کسان کی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر رہے ہیں۔ تو بہرحال جہاں کہیں کوئی ہے جس کے متحد کوئی کام کر رہا ہے، تمام لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے متحد کا حق ادا کریں۔ اگر کوئی اپنے متحد کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کو بہت بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں